بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد ایسٹرولوجر، رائل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پائسس کے اگست اور ستمبر کے ہوروسکوپ کے بارے میں۔ اس مہینے ہم اگست اور ستمبر کا ہوروسکوپ ایک ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کروا پاتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مہینے اگست اور ستمبر دونوں کی اکٹھی پریڈکشنز آپ کے سامنے پیش کی جائیں، لیکن اگلے مہینے ہم صرف اکتوبر کی ہی، یعنی کہ پھر سنگل اکتوبر، نومبر، دسمبر کی ہی دیں گے، لیکن اس مہینے ہم دونوں مہینے کی اکٹھی دے رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لے لیجئے اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہماری ویڈیو کو انجوائے کریں۔ دوستو، اس مہینے اگست کے مہینے کی بات کریں تو اگرچہ آپ کے ذائچے کا مشرقی، یعنی کہ آپ کی مشرقی حصہ، یعنی کہ انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھنے والا حصہ ابھی بھی قوت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چلانے پر اس مہینے زیادہ دھیان دیں گے، لیکن مغربی حصہ بھی قوت میں آ چکا ہے، یعنی کہ آپ کو دوسروں کی بھی ماننی پڑے گی۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ اس وقت بھی آپ کے مفادات کو ہی فوقیت حاصل ہے، لیکن آپ کی سماجی ہنرمندی کو بھی بروئے کار لانا ہوگا۔ شخصی آزادی اور خود مختاری اب بھی خاصی زیادہ ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی آپ کی شروعاتی مہینوں میں تھی۔ اس سال کے سٹارٹنگ منتھس میں جتنے آپ زیادہ خود مختار تھے، اتنے زیادہ خود مختار اپنے فیصلوں میں اب آپ نہیں ہیں۔ 23 تاریخ کے بعد آپ کی محبت کا سیارہ جو ہے وہ آپ کی قوت میں آ جائے گا۔ اس سے آپ بہت زیادہ خود بین اور آزاد روی کا مظاہرہ کریں گے، تو محبت کے معاملات پر منفی اثرات پڑیں گے، یعنی کہ بہت زیادہ اگر آپ نکتہ چینی کریں گے یا بہت زیادہ آزاد خیال بن جائیں گے تو آپ کی محبت کے معاملات پر منفی اثر پڑیں گے۔ محبت صرف خود اہم نہیں ہے، بلکہ 23 تاریخ کے بعد اس کا آپ کی صحت کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی صحت برقرار رکھنی ہے تو محبت کی صحت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ 18 تاریخ کے بعد آپ کا حسن اخلاق اور گفتگو کا فن، یعنی سماجی ہنرمندی، مل کے آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو PR ہے وہ آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کرے گی۔ صحت 23 تاریخ تک اچھی رہے گی، اس کے بعد اسے توجہ کی ضرورت پڑے گی۔ نزلہ، زکام، کھانسی یا ہمیشہ سے آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس مہینے بھی 23 تاریخ کے بعد یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن چونکہ آپ کا چھٹا گھر اس تاریخ تک بھرپور قوت میں ہوگا، اس لیے آپ صحت پر بھرپور توجہ دے سکیں گے اور جس کا فائدہ آپ کو آگے چل کر بھی ہوگا۔ صحت کے حوالے سے اچھے معاملات اور توجہ ایسی ہی جیسے کہ برے وقت میں بینک میں پیسہ جمع کرایا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے کام آ جاتا ہے، تو صحت کے لیے بھی آپ کی جو دیکھ بھال ہے، آپ کی جو کیئر ہے، وہ آپ کی آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھی جو ہے وہ صحت میں اثر کر سکتی ہے۔ 23 تاریخ کے بعد آرام و سکون کا خصوصی خیال رکھیں، خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ چونکہ آپ کا چھٹا گھر بھرپور قوت میں ہے، اس لیے اسے تمام کام نمٹانے کے لیے بہترین وقت ہے جو عام حالات میں بڑے اکتا دیتے ہیں۔ 23 تاریخ تک آپ کے کاموں کو کرنے کے موڈ میں ہوں گے۔ معاملات محبت اس مہینے خاصے تیز نظر آئیں گے، لیکن پیچیدگیاں بھی ہیں اور آپ اپنا جیون ساتھی اس وقت دو انتہاؤں پر، آپ اور آپ کا جیون ساتھی اس وقت دو ایجز پہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل انتہا پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے نقطۂ ہائے نظر آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اگر ایسے وقت میں اپنے خلافات کی خلیج پاٹ کر سکیں تو آپ کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ علم نجوم کی روح سے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ایک بندہ دو میں سے سرنڈر کر جائے تو آپ کا یہ ریلیشن، اگر آپ شادی شدہ ہیں یا اگر آپ ریلیشن میں ہیں تو آپ کا یہ ریلیشن کامیاب بن سکتا ہے اگر ایک شخص سرنڈر کر جائے۔ محبت کا سیارہ عطارد اس مہینے تیز رفتار سفر کرے گا، 3 برجوں اور گھروں سے گزر جائے گا۔ اس کی رفتار کی بدولت معاملات محبت میں بھی تیزی سے پیش رفت ہوگی، روحانی مواقع کی افراد ہوگی، تاہم محبت کے حوالے سے آپ کی ضروریات میں بھی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کے جیون ساتھی کو الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
11 تاریخ تک آپ خوش وقتی اور جذباتی قرب کو ترجیح دیں گے. اس کے بعد 28 تاریخ تک تفریح سرگرمیوں کی اہمیت برقرار رہے گی. تاہم آپ عملی خدمت کو بھی ضروری سمجھنے لگیں گے. 29 تاریخ سے عطارد برج سنبلہ میں داخل ہوگا. اس وقت آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کی تنقید اور آپ کی کاملیت پسندی میں یکدم اضافہ ہو جائے گا. کھلے عام تنقید آپ کرنا شروع کر دیں گے. آپ بہت زیادہ بولنا شروع کر دیں گے، جو دوسروں کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی اور وہ آپ کے اوپر نگیٹو اثرات ڈال سکتے ہیں. اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھیے. اب بات کرتے ہیں ستمبر کے مہینے کی. ستمبر کا مہینہ آپ کا زیادہ تر آپ کا فوکس فائنینشیل گروتھ پر ہوگا. فیملی اور ایموشنل میٹرز جو ہیں وہ اس مہینے ستمبر کے مہینے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. زیادہ فوکس آپ کا اپنے کیریئر کو گرو کرنے میں ہی ہوگا. زیادہ تر مالی معاملات کی طرف آپ کا دھیان ہوگا، اور مالی معاملات آپ کے اس مہینے اگر آپ کوئی کاروبار اپنے شروع کر لیا ہے یا کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس میں یقینی فائدہ میسر آئے گا. لو ریلیشن شپ ستمبر کے مہینے میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے. آپ نظریں چرا رہے ہیں. آپ ستمبر کے مہینے میں اپنے لو ریلیشن شپ سے نظریں چراتے ہوئے نظر آئیں گے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملات کتنے اہم ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر ان سے نظر چرائیں گے، جو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیز نقصان بھی دے سکتی ہے. جو شادی شدہ جو خواتین ہیں، پرائسز ہیں، ان کی پریگننسی کے بھی معاملات دیکھنے میں آ سکتے ہیں. سنگلز جو ہیں ان کو بھی نئے ریلیشن شپ میں اثر آئیں گے، جو ریلیشن شپ ان کی شادی پر جا کے ختم ہوں گے. فیملی کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ فیملی کے معاملات اس مہینے بہت زیادہ دھیان نہیں رکھتے ہیں. آپ فیملی پر فوکس زیادہ نہیں کریں گے، اور لیکن فیملی والے یہ آپ سے کہتے نظر آئیں گے کہ آپ اپنی فیملی کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ تانے آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے. آپ فی الحال ان سے ایک دوری اختیار کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے کیریئر پر زیادہ فوکس کر سکیں. ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پانی آپ کے لیے ہمیشہ سے فائدہ مند رہا ہے. پائسز کے لیے پانی بہت اہمیت رکھتا ہے. پانی سے ہی اگر پائسز اپنے علاج کریں اور کوئی تکلیف ہے تو پانی کے ذریعے اگر علاج کیا جائے تو وہ ان کو اپنی ہیلتھ اچھی مل سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ پانی پیے اور اپنی بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں. کیریئر کے لیے بات کریں تو کیریئر کے لیے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. فیملی یہ سمجھتی ہے کہ آپ فیملی کو اگنور کر رہے ہیں، جبکہ پائسز معاشی معاملات کو لے کر سخت پریشان بھی ہیں، اور یہ اپنے چیلنجز وہ خود سے فیس کر رہے ہیں، یعنی کہ خود اپنی ذات سے فیس کر رہے ہیں، اور اس کا اثر اپنی فیملی پر دکھانا نہیں چاہتے. مگر ان کی فیملی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اگنور کر رہے ہیں اور سارا دھیان ان کی فیملی پر ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی فیملی کی خاطر اپنے تمام معاملات، اپنی ساری مشکلات بذات خود جھیل رہے ہیں. وہ اپنی فیملی کو یہ بتانا بھی نہیں چاہتے تاکہ ان کی فیملی پریشان ہو جائے گی کہ وہ مالی معاملات میں کس قدر پریشان ہے. تو مالی معاملات کی پریشانی جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں ان کے ساتھ رہے گی. فائنینشیل پریشانی ستمبر کے مہینے میں بھی ضرور رہے گی، لیکن اس میں کسی حد تک کمی انشاءاللہ ضرور آ جائے گی. ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ایجوکیشن کے لحاظ سے جو پائسز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کوئک لرنر ہوتے ہیں، جلدی سیکھ جاتے ہیں اور بہت اچھے اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ثابت ہوتے ہیں. چند ایک کو چھوڑ کر، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ جو مارچ کے خاص طور پہ پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں جو مارچ میں پیدا ہوئے ہیں وہ بہت اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بہت اپنی کلاس کے برائٹ اسٹوڈنٹس ثابت ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن کے لحاظ سے جو مارچ کے پیدا ہونے والے پائسز ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ کامیابیاں حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹریولنگ کے حوالے سے بات کریں کہ ٹریولنگ آپ کے لیے ہمیشہ سے فائدہ مند رہے گی، لیکن یہ جو ٹریولنگ ہے یہ ایجوکیشنل ٹریولنگ اس مہینے
ہو سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گی، اور آپ کو امید ہے کہ کہیں ایک جگہ سے اسکالرشپ بھی آپ کے لیے اناؤنس ہو جائے۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو اسکالرشپ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری سپتمبر کی اور اگست کی پریڈکشنز۔ اکتوبر کی پریڈکشن بھی بہت جلد آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ عدنان احمد کو اجازت۔ Please subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.